یہ کہانی ہے چار ویژنری لوگوں کی۔ وہ اپنے عہد سے بہت آگے کا سوچتے، منصوبے بناتے اور پھر ان منصوبوں کو حقیقت میں بدل ڈالتے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ٹاٹا گروپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے تو میں بے ساختہ کہوں گا کہ اس گروپ کی کامیابی کے پیچھے کھڑا ہے ان چار لوگوں کا ویژن، اور یہی وجہ ہے کہ آج ٹاٹا گروپ کی نیٹ ورتھ پاکستان کی کل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ معزز دوستو، یہ سال ہے 1879 اور کلکتہ شہر میں پہلی بار الیکٹرک لائٹ متعارف کروائی جا رہی ہے۔ لیکن کیا کمال کا ویژن ہوگا اس شخص کا جو 1875 میں ہی انڈیا میں ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ لگانے کی بات کر رہا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ورلڈ کلاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھولنا، ایک سٹیل مل بنانا اور ایک ایسا 5 سٹار ہوٹل کھولنا بھی اس کے خوابوں میں شامل تھا جو ہمیشہ کے لیے نمبر 1 رہے۔ یوں تو ٹاٹا گروپ کی بنیاد نصروانجی ٹاٹا نے رکھی اور کاٹن ایکسپورٹ میں جلد ہی اپنا ایک مقام بھی پیدا کر لیا، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق ٹاٹا گروپ کو عروج دینے میں سب سے اہم کردار جمشید جی ٹاٹا کا تھا۔ اور کیا کمال کا ویژن تھا اس شخص کا، جس نے اس وقت مزدوروں کے لیے پروویڈنٹ فنڈ قائم کیا، میڈیکل انشورنس دی، فیملی ڈیز رکھے، سپورٹس ڈیز رکھے، جب دنیا ان چیزوں کے ناموں سے بھی بالکل ناآشنا تھی۔ اور جمشید جی ٹاٹا کا ویژن اتنا بلند تھا کہ وہ 18ویں صدی میں ہی دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خود کو سرحدوں سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی بیوی اور ایک عدد بچے کے ساتھ ہانگ کانگ شفٹ ہو گئے، اور وہ وہاں پر 1859 سے 1863 تک مقیم رہے۔ وہاں پر رہ کر انہوں نے بزنس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، نئی منڈیاں تلاش کی، نئے خریدار اکٹھے کیے اور اپنے کاروبار کو 3 براعظموں تک پھیلا دیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج نہ صرف ٹاٹا بلکہ انڈیا جس مقام پر کھڑا ہے اس میں جمشید جی ٹاٹا کے ویژن کا بہت اہم کردار تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج امریکہ چین سے بھی زیادہ بڑا تھریٹ بھارت کو سمجھتا ہے، کیونکہ امریکی تھنک ٹینکس یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ بھارت کا تعلیمی نظام ویل ان پلیسڈ ہو چکا ہے اور یہی اس کی معاشی ترقی کا راز بھی ہے۔ آج دنیا کی بہترین سافٹ ویئر کمپنیوں میں بھارتی ماہرین کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے اور اس کے پیچھے جمشید جی جیسے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس شخص نے 1892 میں جے این ٹاٹا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا تاکہ لوگوں کے بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف جا سکیں۔ انڈیا میں ایک جدید سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ان کے خوابوں کا محور تھا، جس کے لیے انہوں نے بنگلور میں ایک زمین کا ٹکڑا بھی خرید کر وقف کر دیا تھا، جس پر 1911 میں ان کے بیٹے نے انڈین ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز قائم کر دیا۔ انڈیا کی آئیڈیل گیو فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق جو رقم انہوں نے تعلیم اور صحت کے لیے 1892 تک مختص کی، آج اس کی ویلیو $102 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ یوں تو ٹاٹا خاندان نے بہت بڑے اور باکمال لوگ پیدا کیے، لیکن تعلیم، صحت اور لوگوں کی فلاح کے میدان میں جو کردار جمشید جی ٹاٹا نے ادا کیا وہ اور کوئی نہ کر سکا۔ اور ٹاٹا گروپ کی عظیم ویژنری شخصیات میں دوسرے نمبر پر سر دوراب جی ٹاٹا کا نام آتا ہے۔ انہوں نے 1904 میں جمشید جی کے مرنے کے بعد ٹاٹا گروپ کی باغ دوڑ سنبھالی اور ان کا ویژن ڈائیورسیفیکیشن پر مشتمل تھا۔ انہوں نے پے در پے نئی سمتوں کی جانب سفر کا آغاز کیا اور 1910 میں الیکٹریسٹی، 1911 میں ایجوکیشن، 1917 میں کنزیومر گڈز کی مارکیٹ پر مکمل طور پر چھا چکے تھے۔ اور جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو ٹاٹا سٹیل کی مانگ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹاٹا سٹیل سے ٹینک، ریلوے کی پٹڑیاں، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان بنایا جانے لگا، اور جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو برطانیہ کے ایک وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹاٹا سٹیل ہیز سیوڈ اس۔ اور دوراب جی ٹاٹا 1932 تک ایویشن کی فیلڈ میں قدم رکھ چکے تھے اور گروپ میں شامل کمپنیوں کی تعداد 14 تک جا پہنچی تھی۔ 1932 میں دوراب جی کی وفات کے بعد ایک اور شخصیت گروپ کی لیڈر بنی جن کا نام سکھلت والا نورو جی تھا، لیکن ٹاٹا گروپ کی لیگیسی ویژنری لوگوں کی تھی اور سکھلت والا اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، تو 1938 میں ایک اور پرجوش اور ویژنری نوجوان کو فرانس سے واپس بلایا گیا، جو کہ جہانگیر رتن ٹاٹا یا جے آر ڈی ٹاٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جے آر ڈی چونکہ خود پائلٹ تھا لہٰذا اس نے آتے ہی ایویشن میں ٹاٹا ایئر لائنز کو دیکھتے ہی دیکھتے بہت اونچے مقام تک پہنچا دیا، اور یہی ٹاٹا ایئر لائن نیشنلائز ہونے کے بعد انڈین ایئر لائن بن گئی۔ لیکن جے آر ڈی کی مہارت کو دیکھتے ہوئے انڈین وزیر اعظم نہرو نے جے آر ڈی کو ریکویسٹ کی کہ وہ انڈین ایئر لائن کے معاملات کو بھی چلاتے رہیں، جو کہ جے آر ڈی نے بخوشی قبول کر لی۔ گو کہ ان کے دور میں انڈیا میں سوشلسٹ نظریات کی حامل حکومت قائم تھی اور پرائیویٹ اونرشپ پر بڑی قدغن لگائی جا رہی تھی، لیکن جے آر ڈی نے مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ جاری رکھی اور کیمیکل انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس، کاسمیٹکس، سافٹ ویئر سروسز میں کمال ترقی کی۔ ٹی سی ایس جیسے ادارے کی بنیاد رکھی جو آج انڈین ریلوے کے بعد افرادی قوت یعنی کہ مین پاور کے لحاظ سے دوسرا بڑا ادارہ بن
چکا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیاں بنانے کے لیے ٹاٹا انجینئرنگ اینڈ لوکوموٹیو کمپنی یعنی کہ ٹیلکو کی بھی بنیاد رکھی، جو کہ 1903 میں ٹاٹا موٹرز کے نام سے تبدیل کر دی گئی۔ غرض دوراب جی جس گروپ کو 14 کمپنیوں پر چھوڑ کر گئے تھے JRD، اسے 95 کمپنیوں تک لے گئے اور پھر فائنلی 1951 میں رتن ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بنے۔ رتن ٹاٹا بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح لاجواب شخصیت، ویژن، انرجی اور آگے بڑھنے کی جستجو سے بھرپور تھے۔ یوں تو رتن کو نیلکو نام کی ریڈیو بنانے والی ایک کمپنی کو ریوائیو کرنے کے لیے بلایا گیا تھا اور اس ویژنری انسان نے ریڈیو کو آؤٹ ڈیٹڈ مشین قرار دیتے ہوئے سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں انویسٹمنٹ کرنے کا آئیڈیا دیا، جو کہ انتہائی کامیاب ثابت ہوا، اور یہ رتن کے بڑا بزنس مین اور اسٹریٹجسٹ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ انہوں نے بھی ٹاٹا گروپ کی ایکسپینشن کو جاری رکھا اور ٹاٹا گروپ نے ملٹائی نیشنل برانڈز میں انویسٹ کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیٹلی ٹی اور ڈچ کی سٹیل کمپنی کوروس خرید لی۔ اس کے ساتھ ساتھ UK کی جیگوار لینڈ روور کمپنی، ساؤتھ کوریا کی ڈائیو موٹرز جیسے بڑے بڑے برانڈز کو گروپ میں شامل کر لیا۔ ان کے دور میں بھی ٹاٹا گروپ نے بے مثال ترقی کی اور بالآخر رتن ٹاٹا بھی 2016 میں گروپ سے الگ ہو گئے۔ جو ان 4 ویژنری لوگوں کی کہانی اپنے اختتام کو جا پہنچی۔